بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی اپنے عبادت خانے کے اندر آرام کر رہی تھیں، ایک چورا نکلا۔ اس نے دیکھا کہ اور تو کوئی چیز ہے نہیں، تو چلو ایک چادر تھی وہ اٹھا کے لے جاتا ہوں۔ اس نے چادر اٹھائی، جب اٹھ کے جانے لگا تو آنکھوں کے آگے نا اندھیرا، جیسے چکر آ جاتا ہے۔ اب اس کو دروازہ نظر نہ آیا، وہ گھبرا گیا اور گھبرا کے نروس ہو کے اس نے چادر ہی پھینک دی۔ جب چادر پھینکی تو دروازہ اس کو نظر آیا تو وہ خوف زدہ ہو کے نکلنے لگا۔ جب دروازے سے نکلنے لگا آواز آئی، اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگتا ہے۔ اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محبت نبھانا جانتے ہیں۔ کر کے تو دیکھیں نا محبت، وہ نبھاتے کیسے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک نوجوان ہے، ان کا نام ہے بشر، شراب پیتے ہیں اور ایک مرتبہ نیم بے ہوشی کے عالم میں جا رہے ہیں۔ اچانک جو نظر پڑی تو زمین کے اوپر ایک کاغذ پڑا تھا جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ اب جب انہوں نے یہ دیکھا تو دل میں خیال آیا، یہ مالک الملک کا نام ہے اور زمین پر پڑا ہے، تو انہوں نے اس کو اٹھا لیا، صاف کیا اور سر کے قریب ایک سوراخ تھا کسی دیوار میں، وہاں ڈال دیا۔ اللہ رب العزت نے وقت کے ایک ولی کو الہام فرمایا، جاؤ اور بشر حافی کو میرا یہ پیغام دے دو کہ تم نے میرے نام کو قدموں سے لے کے سر تک اوپر اٹھایا ہے۔ تم نے میرے نام کو قدموں سے لے کے سر تک اوپر اٹھایا ہے، میں پروردگار تیرے نام کو فرش سے لے کے عرش تک اوپر اٹھا دوں گا۔ بس یہ پیغام ملا، دل کی کیفیت بدل گئی، دنیا ہی بدل گئی۔ شراب چھوڑ دی، نیکی اختیار کر لی، اللہ کی محبت کا مزہ نصیب ہونے لگ گیا، زندگی بدل گئی۔ بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ایسے بڑے بڑے حضرات قدردان گزرے۔ تو وہ بشر حافی ننگے پاؤں چلا کرتے تھے، جوتے نہیں پہنتے تھے، اس لیے ان کو حافی کہتے ہیں، ننگے پاؤں چلنے والے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، ننگے پاؤں۔ کسی نے پوچھا جی کہ آپ جوتے کیوں نہیں پہنتے؟ کہنے لگے کہ جب مالک الملک سے میں نے صلح کی اس وقت میں نے جوتا نہیں پہنا ہوا تھا، پھر بعد میں نے قرآن پڑھا تو رب کریم نے فرمایا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، زمین کو ہم نے فرش بنایا۔ اب اس شہنشاہ کے بنائے ہوئے فرش پر جوتے کے ساتھ چلتے مجھے حیا آتی۔ ننگے پاؤں، میرے مالک کا فرش ہے، ننگے پاؤں چلتے تھے۔ خیر یہ ان کا ایک انفرادی عمل تھا، لیکن تذکرۃ الاولیاء میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا جو اس بستی میں رہتا تھا اور گدھے کے اوپر، ریڑھی کے اوپر سامان لاتا لے جاتا تھا۔ ایک دن وہ سامان لے جا رہا تھا کہ اس کے گدھے نے راستے کے درمیان میں پیشاب کر دیا، لیڈ کر دی، تو وہ گدھے والا رونے لگ گیا۔ لوگوں نے پوچھا روتے کیوں ہو؟ کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے بشر حافی فوت ہو گئے۔ بشر حافی فوت ہو گئے؟ جب پتہ کیا تو واقعی بشر حافی فوت ہو چکے تھے۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا بھئی تجھے کیسے اندازہ ہوا؟ وہ کہنے لگا کہ جب سے اس اللہ کے بندے نے
زمین پر ننگے پاؤں چلنا شروع کیا۔ میں اپنے گدھے ریڑھی کو چلاتا تھا اور دیکھتا تھا کہ جب گدھے کو پیشاب پخانے کی ضرورت ہوتی تھی یہ ہمیشہ سڑک کے راستے کے کنارے آ جاتا تھا، راستے کا درمیان کا حصہ پاک رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے راستے کو پاک رکھوایا، میرا بندہ پیدل چلتا ہے، اس کے پاؤں ملوث نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ آپ کتنے قدردان ہیں، کتنے مہربان ہیں، وہ وفا جانتے ہیں، ہم ہیں بے قدرے۔ اس لیے تو اللہ رب العزت کو فرمانا پڑا وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی، مگر اللہ تعالیٰ تو قدردان ہے۔ جو محبت کا جذبہ لے کر قدم اٹھاتا ہے اللہ رب العزت اس سے محبت فرماتے ہیں اور زندگی میں اس کو اس کا اجر آنکھوں سے دکھاتے ہیں۔ اس لیے وہ محبت کی حلاوت ہی عجیب چیز ہے، وہ نشہ ہی عجیب چیز ہے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تذکرۃ الاولیاء میں واقعات دو تین عجیب لکھے ہیں۔ حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی وفات کے بعد کسی کو خواب میں نظر آئے۔ اس نے پوچھا کہ حضرت آگے کیا بنا؟ حضرت آگے کیا بنا؟ تو فرمایا کہ میرے پاس منکر نکیر آئے تھے اور مجھے کہنے لگے او بڈھے کیا لایا ہے، مجھے کہنے لگے او بڈھے کیا لایا ہے۔ حضرت آپ نے کیا کہا؟ بھائی میں نے ان سے یہ کہا کہ جب کوئی بادشاہ کے دربار پر آتا ہے، دروازے پر آتا ہے تو یہ نہیں پوچھتے کیا لایا ہے، ہمیشہ یہ پوچھتے ہیں کیا لینے کے لیے آیا ہے۔ تو میرا جواب سن کے وہ کہنے لگے اس کا ایمان پکا، وہ چلے گئے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کسی کو نظر آئے، حضرت آگے کیا بنا؟ کہ بھائی منکر نکیر آئے تھے، کہنے لگے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو حضرت آپ نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے میں نے جواب دیا کہ میرا رب وہی ہے جس نے تمہیں حکم دیا تھا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو آپس میں کہنے لگے اس کو سبق بڑا پکا یاد ہے، اور یہ کہہ کر چلے گئے۔ کسی کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نظر آئے اپنی وفات کے بعد۔ اس نے پوچھا حضرت آگے کیا معاملہ ہوا؟ تو فرمایا منکر نکیر آئے تھے، کہنے لگے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھو تم عرش سے لے کے فرش تک اربوں خربوں میلوں کا سفر کر کے نیچے اترے ہو، تم اللہ کو نہیں بھولے، میں زمین سے 2 گز نیچے آ کے اپنے رب کو بھول جاؤں گا؟ اور اصل واقعہ جو سنانا تھا وہ اب ہے کہ کسی نے رابعہ بصریہ کو دیکھا، پوچھا اماں آگے کیا بنا؟ کہنے لگی کہ منکر نکیر آئے تھے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو پھر آپ نے کیا کہا؟ فرمانے لگی میں نے انہیں یہ کہا کہ اللہ میاں سے جا کر کہہ دو، اللہ تعالیٰ سے جا کر کہہ دو کہ اللہ تیری اربوں خربوں مخلوق ہے اور اس مخلوق میں سے تو مجھ بڑھیا کو نہیں بھولا، میرا تو تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں، کیا میں تجھے بھول جاؤں گی؟